السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ اور BRS کا فاؤنڈر ممبر آج آپ تمام سے مخاطب ہوں۔ اور آج کا جو موجودہ حالات ہیں یہ ڈیموکریسی کا قتل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج جو راجہ سنگھ کا جو زہر جو اگلا جا رہا ہے مہاراشٹر میں، اور ان کے تقاریر جو ہے اس سے یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ وہ نو FIR نو کمپلینٹ، ڈائریکٹ گولی مارو سالوں کو بول کے جو مسلمانوں کے تعلق سے انہوں نے جو زہر اگل رہے ہیں اور چپ ماحول کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مساجد پہ پتھر مارنا یا پتھراؤ کرنا یا یہ قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ ڈیموکریسی کا قتل ہے۔ اگر ڈیموکریسی کے اندر اس طریقے سے ہو رہا اور BJP گورنمنٹ تماشائی بنی ہوئی ہے تو افسوس ہے اور لعنت ہے ایسی BJP گورنمنٹ کے اوپر جو اپنے سیکولرزم کا ایک دھجیہ اڑانے سے کچھ کم نہیں ہے۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ وقت یا روتے بچے کے آنسو پوچھنے کے برابر صرف راجہ سنگھ کے اوپر 295، 504 اور 506 لگانے سے یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ راجہ سنگھ کو باضابطہ ہائی کورٹ، تلنگانہ کا ہائی کورٹ ان کے اوپر کنڈیشنل بیل دیا تھا، جو انہوں اپنے خیال سے جو کیس میں بک ہوئے تھے اس کے بعد جب انہوں ریلیز ہو رہے تھے تو اس وقت ان کو یہ کنڈیشنل بیل دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ آپ کبھی بھی پرووکیٹیو اسپیچز نہیں دیں گے اور آپ کبھی بھی کوئی بھی مذہب کے خلاف نہیں بولیں گے۔ یہ کھلم کھلا یہ آپ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جو انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر جو زہر پھیلاتے گھوم رہے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سیکولر ہندوستان کے اندر ڈیموکریسی کے اندر جب انہوں ڈیموکریسی کے اوپر جو اوت لی ہے اور ایک بحیثیت MLA ہونے کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے یہ تمام کے لیے، تلنگانہ کے لیے نہیں پارے ہندوستان کے لیے ایک بڑا زبردست منہ کے اوپر جوتا ہے ہندوستان کے گورنمنٹ کے اوپر اور گورننس کے اوپر۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے آج UP کے ہمارے جو بریلی کے جو توقیر رضا ہیں انہوں نے صرف کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بلڈوزر جو چل رہے ہیں، جو بلڈوزر کو استعمال کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے نریندر مودی صاحب اندھے اور بہرے ہو گئے، وہ بولنا، ان کے اوپر بھی اس طریقے سے کیس بک ہونا، کیا یہ اور یہ دونوں کا اسٹیٹمنٹ برابر ہے؟ کوئی بغیر نو کمپلینٹ، نو یعنی کہ FIR ڈائریکٹ گولی مارنے کی بات یہ اچھی ہے؟ یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کے گھروں کو بلڈوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جہاں بھی پورے اخباروں میں جب یہ چیز شائع ہوتی ہے اس کے باوجود بھی نریندر مودی صاحب کے اندھے ہیں یا یعنی کہ بہرے ہیں جو انہوں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے، یہ بولنے کے اوپر نریندر مودی کے اوپر بول کر ان کے اوپر 153 اور 295، 504، 506 جو بھی کیسز لگائے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ اتنا بڑا اس کے اندر یہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر مسلمانوں کے ساتھ اور 80:20 کی جو پالیسی چلی جا رہی ہے، یہی ان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے فارمولا کہ 80/20 کرو اور ہندوؤں کو ایک طرف کرو اور مسلمانوں کو ایک طرف کرو، اور مسلمان جو بھی ہے ان کو تقسیم کر کے ان کے جو ووٹ ہے اس کو ڈیوائڈ کرو اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دو تاکہ یہ اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کر سکے، اور اس کے لیے ہمارے میر جعفر اور میر صادق کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پوری چال چل رہی ہے، اور یہ چال کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے آج BRS کے اندر جتنے مسلمان ہیں، BRS کے جو مسلمان ہیں اس کے اندر سے جو 12% کی جو بات KCR صاحب نے کی تھی، جو شاد نگر میں باضابطہ انہوں نے اپنا بیان دیا تھا کہ میں حکومت آنے کے بعد 4 مہینے کے اندر آپ کو 12% دوں گا، یہ KCR کا وعدہ ہے گیا تھا، یہ کدھر گیا KCR کا وعدہ؟ جبکہ تیرمار ملنا نے مذاق اڑاتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا، اور آج جو ہمارے ریونت ریڈی صاحب نے نظام آباد اپنے کاماریڈی میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ KCR صاحب کے 12% کہاں گئے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، آج تک دھوکہ دیا۔ یہ خیر انہوں نے تو دھوکہ دیا، لیکن آج ریونت ریڈی صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں انہوں کہاں تک عمل کرتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اور مسلمان کبھی بھی خاموشی سے خالی یہ باتوں کے اوپر خوش نہ ہو، بلکہ جو بولنے والا ہے اس کا گریبان پکڑو، اور اس کے ساتھ مسلمان جو بھی سیاسی جماعت میں خالی غلاموں کی طرح مسلمان کوئی بھی سیاست میں مت رہے، بلکہ اپنے مسائل کو، اپنے حقوق کو منوائے۔ آج 9 سال ہو چکے ہیں،
آج BRS کے جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں یہ صرف اور صرف غلامانہ طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پہ جو اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتے ہیں. تو کیا فائدہ ہے ایسے پوسٹوں پہ رہ کر, اور خالی صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے غلاموں کی حیثیت رکھے ہوئے ہیں. کیا آج آپ تک آپ بولیے کیا مسلمانوں کا کیا MLAs کے اندر کوئی ریزرویشن کے حساب سے جو 12% بولے تھے کتنے MLAs کو دیے گزشتہ 9 سال میں؟ کچھ بھی نہیں. آپ MLCs کو کتنے بولے تھے, کس کو دیے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے MLC کو جو فاروق کا تھا, فاروق صاحب کا تھا, وہ بھی چلا گیا. اور آپ جو آج 3 MLCs کو دیے جس میں نان مائنورٹیز کے تمام ہیں, لیکن ایک مسلمان کو بھی نہیں دیا. آپ کے پاس پبلک سروسز کمیشن میں جو ایک تھا وہ بھی چلا گیا. آپ نے جتنے بھی وائس چانسلر کو ایشو کیا تمام کے تمام وائس چانسلر کو نان مائنورٹیز کے ایشو کیا. آپ صرف بولتے کچھ ہے لیکن عملی اعتبار سے KCR صاحب کا مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ہے. یہ چیز تمام کو دیکھ کے تمام سمجھ رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج جو پارٹی کے اندر جو ہے یہ تمام کے تمام بالکل ایسے طریقے سے ہیں زلخوں کے طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر میں یہ بات بولوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ کیا بتائیے کہ 12% ریزرویشن کی جس وقت بات ہوئی تھی اس کے بعد میں جو سیکریٹریٹ کے 2 مساجد شہید ہوئے, کون سی جماعت تھی جو سیکریٹریٹ کے مساجد شہید ہونے کے بعد سیاسی جماعت سوائے خاموشی کے اور کوئی آواز اٹھائی تھی؟ سیاسی جماعت جو ہمارے تلنگانہ کی تھی جس سے ان کا الائنس تھا یہ 2 مہینے تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی. کیا خیر ٹھیک ہے یہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی. کیا مسلمانوں کے ساتھ جو مسلسل جو اتنا بڑا نقصان ہوا مساجد کی شہادت کے بعد, جو ہمارے جامعہ نظامیہ اتنا بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا, جامعہ نظامیہ کے مفتی ہو یا عالم ہو یا مثال کے طور پر اسکالرز ہو, اسلامک اسکالرز, یہ لوگوں نے کبھی آواز اٹھائی؟ جماعت اسلامی نے آواز اٹھائی یا تمام جو اسکالرز تھے جو اپنے آپ کو مثال کے طور پر مذہب کے رہنما کہنے والے, یہ لوگوں نے مساجد کی شہادت پہ کوئی آواز اٹھائی؟ کوئی آواز نہیں اٹھائے. صرف اگر آواز اٹھی تو تحریک مسلم شبان کی طرف سے آواز اٹھی, اور اس کے بعد تمام ہم خیال لوگ جو مسلمان جو قوم کا درد رکھتے تھے اور اسلام کا درد رکھتے تھے, مساجد کا درد رکھتے تھے, یہ تمام مل کر ایک آواز بنے اور اس کو ایشو کو لے کے ٹیک اپ کیا. مسلسل 2 مہینے تک ملین مارچ ہوا, ملین سگنیچرز ہوئے تمام مساجد میں, ڈسٹرکٹ سے لے کے شہر تک, اور ہر جگہ پر اعلانات ہوئے, ہر جگہ پر مساجد میں اعلانات ہوئے کہ مساجد کی شہادت عمل میں آئی. اور اس کے بعد میں بھی اب اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو ہمارے مساجد کے ساتھ 1 مسجد 2 مساجد آج ٹوٹے ہیں حکومت کی طرف سے, اور کتنے مساجد ٹوٹیں گے اگر آپ وہاں پر خاموش بیٹھیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جب کہیں آ کے اپنے 2 مہینے کے بعد اپنے اسد الدین اویسی صاحب اور جو ہمارے بریانی علماء جو ہے جو اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ جو چاہے وہ آپ کے حامد محمد خان ہو یا مثال کے طور پہ جتنے بھی جماعت اسلامی کے اسکالرز ہو جو اسلامک اسکالرز ہیں, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, علماء ہو, تمام کے تمام جا کے KCR صاحب سے مل کے مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں انہوں نے کہتا ہے کہ میں ہماری طرف سے میں مساجد کا میں فوری کے حالت سے اس کا کام شروع کرا دیتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی کام شروع نہیں ہوتا ہے. یہاں اسی طریقے سے آج تک کے بھی ایک خانے کی مسجد بند ہے. آج تک ایک خانے کی مسجد کے اوپر KCR صاحب کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی. آج تک کہ 12% کے تعلق سے آج تک کہ کوئی آواز نہیں اٹھایا گیا. ہمارے تلنگانہ کے جو پارٹی کے اندر جو واقف ہے, جو اپنے وابستہ ہیں, BRS کے جو بڑے بڑے لیڈرز اپنے آپ کو چوٹی کے لیڈرز کہتے ہیں, جو اپنے بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں, جو غلامانہ انداز میں KCR کے سامنے آگے پیچھے گھومتے ہیں, ایسے لوگوں کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آخر تمہارا وجود, تمہارے خاندان, تمہارا گھر, تمہارے بچے, تمہارے بیویوں کے لیے اپنے آپ کو مختص ہو کے رہ گئے ہیں, یعنی تم اپنے قوم کے لیے ہیں, تم کو قوم کے لیے بنایا گیا ہے, تم مسلمانوں کے نمائندے ہیں بول کے تمہارے کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. وہ ذمہ داری کو نبھانے کے بجائے آپ لوگ بجائے ذمہ داری نبھانے کے اپنے محبت حاصلہ کو حاصل کرتے ہوئے خاموش ہیں. ایک معمولی سے کام آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو افسوس ہے کہ بھئی یہ حکومت میں رہنے کے بعد آپ کچھ کر نہیں سکتے, تو کس کام کے لیے ہے آپ لوگ تمام؟ جو بھی ہے, جو کتا گڑم کی مسجد کا واقعہ ہوا اور کئی مساجد کی شہادت عمل میں آئی, چاہے وہ شامر پیٹ کی مسجد ہو, شمشاباد کی مسجد ہو, یا مثال کے طور پہ آپ کے جو بھی عاشور خانے ہو جو شہید ہوئے, یہ تمام چیزیں تمام عوام کے سامنے ہیں. اگر آپ سیکولر ہیں KCR صاحب تو آپ سیکولرزم کا اپنا پروف دیجئے. اب الیکشن سامنے آ رہا ہے, آپ اپنے آپ کو پھر دوبارہ ایک نئے طریقے سے آپ اپنے آپ کو یعنی کہ ظاہر کریں گے کہ مسلمانوں کو میں پھر 12% ریزرویشن کی بات کروں گا, جبکہ اب آلریڈی 6% کو ST والوں کو 10% آپ نے اس کو انہینس کر دیا.
اور اس کو کر کے ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو گیا اور وہ لوگ برابر اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جو ہمارا 4% تھا اس کو 3% کر دیا تھا. بڑی مشکل سے جب آپ کے پکارے سے آپ پھر اس کو 4% کیے. لیکن جو آپ نے وعدہ کیا تھا 12%, آپ کے پاس جب کہ آلریڈی کیا مطلب تو 50 سے 60% اور 10% آپ کو انہانس ہو گیا پارلیمنٹ سے, تو آپ مسلمانوں کو جو دینے کی بات کیے تھے اس کے اوپر تو آپ آواز اٹھاؤ. آپ نے اس کے اوپر بھی آواز نہیں اٹھائی. یہاں تک کہ ہمارے جتنے بھی نامنیٹڈ پوسٹاں ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی پارٹی کے جو بھی اپنے یہ ہے آپ کے ممبرز ہیں, جس کو آپ چاہیے کہ باڈی کے جو بھی یعنی کہ باڈی کے ممبرز بنانا چاہیے, جو بھی آپ کے چیئرمینس ہیں اس کے لیے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ڈالنا چاہیے. آپ نے فائنانس کارپوریشن میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ڈالا, اردو اکیڈمی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ڈالا. آپ جو بھی ہے آپ نام کے لیے آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم ہمدردی کر رہے ہیں. آپ نے آج تک 50,000 کی خالی 50 کروڑ کی بات کی, وہ بھی فائنانس کارپوریشن کے لیے. معاشی حالات ہندوستان میں تلنگانہ میں سب سے زیادہ ابتر سے ابتر ہے مسلمانوں کے. اس کے باوجود 2,17,000 کچھ اپلیکیشنز آپ کے پاس آگے ہیں, اور آپ مسلسل اتنے لوگ جو تکالیف کے باوجود بچوں کو لے کے, اب چھوٹے چھوٹے دودھ کے بچوں کو لے کے صبح سے شام تک محنت کریں. آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ بالکل بیوقوف بنانے کے لیے 50 کروڑ کی بات کریں, پھر 70 کروڑ کی بات کریں, 120 کروڑ کی بات کریں. آج تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیتے رہیں گے. اور آپ کے پاس سب پلان کی جگہ آپ ہمیشہ سے آپ جو چپ خالی دھوکہ دینے کے لیے 1500 1700 2000 کروڑ کی بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے پاس سے فنڈ ریلیز نہیں ہوتا ہے اور پھر اس کو لیپس کر لیا جاتا ہے. یہ دھوکہ دینے کا معاملہ ختم کریے. آپ سب پلان ڈال کے آپ کو جو اماؤنٹ آپ نے ایک مرتبہ ریلیز کر دیا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ رکھ دیجئے. آپ اس طریقے سے جو آپ لوگوں کے سامنے دھوکہ دے رہے ہیں, یہ تمام لوگوں کے سامنے یہ تمام چیز کھل کے آ رہی ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں باہر سے کیا ہیں. یہ تمام یہ سیکولر اگر ہے تو مسلمانوں کا بھی کام ہے. مسلمان بھی اپنے آپ کو کوئی بھی سیاسی جماعت میں ہو, چاہے کانگریس میں ہو یا بی جے پی میں ہو یا کوئی اپنے اس میں ہو, BRS میں ہو, تمام کے تمام حق کی آواز کے لیے سیدھے طریقے سے آواز اٹھائے اور اپنے حق کو بنوانے کے لیے جو بول سکتے ہیں وہ بولے تاکہ اپنا حق ملے. اگر آپ کو بنایا جاتا ہے کوئی اگر منسٹر ہے تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے دیوندر گوڑ کی. وہ انہیں کہا تھا مجھے میرے کو اگر منسٹری دی گئی ہے تو ہماری کمیونٹی کی طرف سے دی گئی ہے, گوڑ کمیونٹی کی طرف سے. اگر گوڑ کمیونٹی کے لوگ اگر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کا کام نہیں کروں گا, تو لوگوں میں میسج جائے گی کہ جو خود کے قوم کا کام نہیں کر سکتا دوسروں کا کیا کام کر سکتا. تو یہ بات کو آپ اپنے لیے مثال بنائیے, اور جو مائنارٹیز کی طرف سے جو آپ کو ریپرزنٹیشن کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے آپ اس کو سوچئے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالیے. اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ جا کے چیف منسٹر سے آپ پوچھئے کہ آپ کو کیوں بنایا مجھے, نہیں تو مجھے ریزگنیشن دیجیے, نہیں تو آپ سے میں جو بول رہا ہوں اس کے اوپر کام کریے. کب تک غلاموں کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ اور آپ نے آپ کے ساتھ کے تمام غلاموں کے طریقے سے زندگی گزار کے تعریفہ کر رہے ہیں اور اپنے مفاد کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے والی بات ہے. میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں اور درد مند انداز میں کہ جو بھی سیاسی جماعتوں میں ہیں وہ لوگ اپنا سر اٹھائے, آواز اٹھائے, حق کی آواز کے لیے لڑیں, ورنہ آپ کا اور ہمارا مقصد کچھ نہیں رہے گا. السلام علیکم.